بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ یوم عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ وقوف عرفہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں پہ فخر فرماتا ہے، ان کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اسی طرح عرفہ کے روزے کی بھی فضیلت کو نقل کیا گیا ہے، لیکن آج ہم بیان کریں گے کہ اس یوم کی ایک خاص اہمیت ہے جس کو احادیث مبارکہ میں نقل کیا گیا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ یوم عرفہ کی اہمیت سے غافل ہیں۔ ہمارا یہ دن ایسے ہی گزر جاتا ہے جیسے دیگر ایام گزر جاتے ہیں۔ سو ہمیں ان ایام کی قدر کرنی چاہیے جن کے متعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی تعلیم عطا فرمائی ہے، ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ملائکہ پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ فخر فرماتا ہے، نوری مخلوق ہے، فرشتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ ان لوگوں کی کیا خواہش ہے، یہ کیا خواہشات رکھتے ہیں۔ رب ہو کر جو جاننے والا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ان لوگوں کی کیا خواہش ہے۔ اس دن بندے کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، اللہ کو راضی کرے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت طلب کریں، اپنے مرحومین کی مغفرت کو طلب کریں۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہمارے ہاں نیک اعمال تو موجود ہوتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہم حقوق العباد میں کوتاہی بھی کرتے ہیں۔ ہم لوگ حق العبد میں بڑے کمزور ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگیں تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام میں اپنی امت کی بخشش و مغفرت
اور امت کی رحمت کے لیے جو ہے وہ دعا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا، لیکن جو لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، جو ظالم ہیں، ان کو جو ہے وہ معافی کا وعدہ نہیں دیا جاتا اس دن۔ یہ اللہ رب العزت نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ان گناہوں کو تو معاف کرتا ہوں جو بندے اور میرے درمیان ہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی کی گئی یہ سنا تو آپ نے اپنی دعا کا سلسلہ جاری رکھا، اور دعا کرتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، تو قادر مطلق ہے، اے رب تو مظلوم کو اپنی جانب سے اس کے ظلم کا بہتر بدلہ عطا فرما اور اس ظالم کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شام تک اس کا جواب نہیں ملا۔ جب مزدلفہ کی صبح ہوئی تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دعا کا اعادہ فرمایا، دوبارہ دعا فرمائی۔ تو جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے دوبارہ دعا کا اعادہ فرمایا، دوبارہ دعا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر! حضور کا کرم دیکھیں، اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی بخشش و مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ کچھ حصہ دعا کا قبول ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، پھر دعا جاری رہتی۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے، کہ باری تعالیٰ میری امت کو معاف کر دیں، اس کی بخشش و مغفرت کر دیں۔ آج امت کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا تعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کتنا مضبوط ہے۔ آگے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول بھی فرما لیا اور ان لوگوں کی مغفرت بھی کر دی، یعنی ظالم کی مغفرت کر دی اور مظلوم کو اس کا بہتر اجر عطا فرما دیا۔ تو جب مغفرت کر دی گئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ اس پر بعض اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اس وقت مسکرا رہے ہیں؟ آپ تو اس وقت مسکراتے نہیں تھے، یعنی یہ دعا کا وقت ہے، آپ اللہ کے حضور دعا مانگتے ہوئے آہوزاری کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وجہ سے مسکرایا کہ اللہ رب العزت کے دشمن ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے میری دعا قبول فرما لی ہے تو وہ ہائے ہلاکت ہو پکارنے لگا اور پکارتا ہوا اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگا۔ میں نے جب یہ عمل دیکھا اس ابلیس کا تو میں مسکرانے لگا۔ تو دیکھیں، شیطان ابلیس اس دن پکارتا ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا، اور اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت بندوں کو معاف کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حضور تو قسم کھائی تھی نا کہ میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے ہٹاؤں گا۔
تو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا تھا تو اپنی ڈیوٹی کر پھر، لیکن میرے بندے جب گناہ کر کے میری طرف رجوع کریں گے، تائب ہوں گے، تو میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ عرفہ کا دن بڑا ہی بابرکت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔